الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ خالق ہے اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ واجب الوجود ہے اور باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں. اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. درود پاک باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے اور باعث نجات ہے. درود پاک سعادتوں کی کنجی ہے، دو جہانوں میں کامیابی کا باعث ہے. اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے شوق عبادت، حسن حیات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد وجود نہیں عطا فرمایا. کائنات بنائی ہے، انسان کو تخلیق کیا ہے تو ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے. انسانی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے بھی کرتے تھے، پھر انسان کو کیوں تخلیق فرمایا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں انسان کو تخلیق کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ بناؤں گا انسان کو. تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کے نغمے الاپتے ہیں، تو انسان کو بنانے میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟
تو فرشتے بھی عبادت کرتے تھے، پھر انسان کو بنانا اور یہ فرمانا کہ انسان کو عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، فرشتوں کو عبادت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا میں ایک ایسی مخلوق بناؤں جنہیں عبادت سے روکنے والی چیزیں ہوں، پھر وہ ان رکاوٹوں کو ہٹا کے میری عبادت کریں، وہ اپنے ارادے سے میری عبادت کریں۔ صبح کا وقت ہے، سردی ہے اور نیند بھی ہے، لیکن وہ نہ سردی کی پرواہ کر رہا ہے نہ نیند کی فکر کر رہا ہے، بلکہ سب رکاوٹیں ہٹا کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو تخلیق فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنے ارادے سے اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کو ارادہ عطا فرمایا ہے اور انسان میں خواہشات رکھی ہیں۔ درندوں میں، چوپایوں میں صرف خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے، خواہشات نہیں ہے۔ انسان میں دونوں چیزیں اللہ نے جمع فرما دی ہیں، خواہشات بھی اور عقل بھی۔ اب جس انسان نے عقل سے کام لیا، خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو گیا، اور جس نے خواہشات کو غالب کر لیا، عقل کو مغلوب، وہ درندوں کی طرح ہو گیا، وہ چوپایوں کی طرح ہو گیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اب عبادت کے لفظ سے کسی کے ذہن میں ایک محدود تصور عبادت کا یہ آ سکتا ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، حج اور روزے کا نام ہے۔ یاد رکھیں، نماز عبادت ہے، افضل العبادات ہے، لیکن نماز ساری عبادت نہیں ہے۔ روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن عبادت کا جامع تصور کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا۔ آپ دکان پہ ہیں تو کاروبار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، آپ گلی سے گزر رہے ہیں تو شرم و حیا کے ساتھ چل رہے ہوں، راستے کے حقوق راستے کو دے رہے ہوں۔ آپ زندگی کے جس مرحلے پہ ہیں وہاں اللہ کا حکم کیا ہے اس کے مطابق چلنا، یہ پوری زندگی پر عبادت کا رنگ چڑھا دیتا ہے، یہ پوری زندگی کو عبادت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ تو حکم ماننا یہ بھی عبادت ہے۔ ویسے لغوی اور اصطلاحی جو معانی ہیں عبادت کے، ان کی طرف نہیں جا رہا، صرف اشارتاً ہی عرض کر رہا ہوں۔ انتہائی عاجزی، انتہائی تذلل، یہ ہے عبادت۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی کو الہ سمجھتے ہوئے، معبود سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کے جو معانی ہیں ان میں سے ایک معنی حکم ماننا بھی ہے۔ انسان زندگی کے جس مرحلے پہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق وقت گزارے تو وہ 24 گھنٹے پھر عبادت میں ہوگا، پھر اس کا ایک ایک سانس عبادت میں ہوگا۔ انسان اپنی زندگی کو بامقصد، خوبصورت اور کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اس مقصد کی طرف دھیان دے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انسان کو سکون کی ضرورت ہے،
عبادت میں سکون ہے۔ انسان کو صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی، عبادت میں پاکیزگی ہے، عبادت میں طہارت ہے۔ انسان کو کامیاب زندگی کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے، اور عبادت ہمیں وقت کا نظم و ضبط سکھا دیتی ہے، وقت کی پابندی سکھا دیتی ہے، ڈسپلن کا پابند کر دیتی ہے۔ تو انسانی زندگی جن چیزوں سے خوبصورت ہوتی ہے، عبادت ہمیں اس شاہراہ پر چلا دیتی ہے، عبادت ہمیں اس راستے پہ چلا دیتی ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری ضرورت ہیں، عبادت ہمیں ان چیزوں تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان کو سکون کی ضرورت ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ انسان کو صفائی ستھرائی کی، پاکیزگی کی ضرورت ہے، عبادت میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ انسان کو نظم و ضبط کی ضرورت ہے، عبادت ہمیں نظم و ضبط میں ڈھال کے ایک قوم بناتی ہے، صف بندی ہے، ایک امام کی اطاعت ہے۔ جسے امام بنایا ہے اب اس کی اطاعت کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو عبادت ہمیں نظم و ضبط میں ڈھال کر ایک قوم بناتی ہے، اجتماعی شعور کو پختہ کرتی ہے۔ انفرادی سطح پر بھی عبادت میں حسن ہے، اجتماعی سطح پر بھی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، جس نے بھی اچھا عمل کیا، اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو خوبصورت زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ تو خوبصورت زندگی، اچھی زندگی، حیات طیبہ، یہ عمل صالح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اعمال اچھے تو زندگی اچھی۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے عبادت کا شوق، ایک ہے محض ڈیوٹی سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے عبادت کرنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شوق سے عبادت کرنا۔ عبادت کا شوق یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ بہت بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر کسی دل کو عبادت کا شوق مل جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنی چاہیے کہ الہی ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرما۔ جس دل میں عبادت کا شوق آ گیا، اللہ کی رحمتیں ہمہ وقت اس دل پر برستی ہیں۔ جس کو یہ لگن لگ گئی، رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستیاں آن جگہ۔ شوق عبادت یہ بہت ساری برکات کے، کامیابیوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہے محض عبادت، ایک ہے عبادت کا شوق۔ سورہ توبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی سیرت کا ایک پہلو بیان ہوا ہے مسجد قباء کا ذکر کرتے ہوئے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ فرمایا مسجد قباء کے نمازی ایسے ہیں جو وضو سے محبت کرتے ہیں، طہارت کا شوق رکھتے ہیں، پاکیزگی سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک ہے ڈیوٹی سمجھ کے مجبوری کا وضو کرنا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی تو مجبوری ہے وضو کرنا، ایک ہے شوق سے وضو کرنا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا مسجد قباء کے نمازی ایسے ہیں جو طہارت سے محبت کرتے ہیں،
شوق رکھتے ہیں وضو کا. وضو ٹوٹ گیا ہے تو انتظار نہیں کر رہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو اس وقت وضو کر لیں گے. نہیں، وضو ٹوٹا ہے اسی وقت پھر وضو کر رہے ہیں. انہیں طہارت کا شوق ہے، وضو کی محبت ہے ان کے دل میں. تو جن کے دلوں میں محبت ہے وضو سے، فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں. انہیں وضو کی محبت ہے، طہارت کی محبت ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ مسجد قباء کے نمازی ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں. مسجد قباء کے نمازی اتنی شان رکھتے ہیں تو مسجد نبوی کے نمازیوں کی شان کیا ہوگی، جنہیں حضور نماز پڑھاتے ہیں، جو امام الانبیاء کے پیچھے، سید المرسلین اور خاتم النبیین کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. ان کی شوق عبادت، ان کے شوق عبادت کا عالم کیا ہوگا. شروع میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ، کبھی ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ساری رات نہ قیام کرو، آدھی رات یا اس سے تھوڑی یا اس سے کچھ زیادہ. سورہ مزمل نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ. اے محبوب ساری رات نہ قیام کریں، اس میں آدھی رات قیام کر لیں یا اس سے کچھ اضافہ کر لیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا قیام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں الفاظ ہیں حتی تورمت قدماہ، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، ورم آ گیا ہے قدمین شریفین پر. شوق عبادت ہے جو آپ کو قیام میں کھڑا رکھتا ہے. جب حکم آیا کہ محبوب آپ نصف رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، محبوب کی مرضی پہ چھوڑا ہے. لیکن جو ساری رات کا قیام تھا اللہ کریم نے اس میں رخصت دی ہے کہ محبوب آپ آدھی رات قیام کر لیں یا اس کے کچھ کم کر لیں. پہلے صحابہ بھی حضور کے ساتھ شب بیداری کرتے، مسجد نبوی میں قیام کرتے. اب حضور کے لیے تو تہجد فرض تھی، لیکن امت کے لیے نفل بن گئی. پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اجر ملے گا، تہجد نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا. پہلے قیام کرتے تھے صحابہ، اب انہیں اجازت مل گئی کہ تم گھر جاؤ، تم نہ قیام کرو. اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد ادا کر کے آج حضور نکلے. اسے مفسرین نے لکھا ہے صحابہ کے گھروں کی طرف کہ پہلے تو یہ قیام کرتے تھے، آج بھی قیام کر رہے ہیں یا آج سوئے ہوئے ہیں. جس گھر کے پاس سے حضور گزرے ہیں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یہ شوق عبادت نے امت کے لیے تہجد نفلی عبادت ہے، لیکن ہر صحابی تہجد میں کھڑا ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس وقت جاگ رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا طویل قیام فرماتے تھے. سنن نسائی میں حدیث پاک ہے، کتاب الصلاۃ باب تسویۃ القیام والرکوع والسجود کے اندر میرے آقا کریم رات نفل کے لیے کھڑے ہوئے تو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ حضور چند آیات تلاوت فرمائیں گے اور رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے پوری سورہ بقرہ تلاوت فرمائی. میرا خیال تھا حضور سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ آل عمران شروع فرمائی. مکمل سورہ آل عمران پڑھ کے بھی رکوع نہیں فرمایا، سورۃ النساء شروع فرمائی.
3 सूरतें मुसलसल तिलावत फरमाई, फिर हजूर ने रुकू फरमाया है। 5.25 पारे बन जाते। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरतुन निसा, तीनों सूरतें हजूर ने तिलावत फरमाई, फिर आपने रुकू फरमाया है। जितना लंबा क़याम था उतना लंबा आपने रुकू फरमाया है, और जितना लंबा रुकू था उतना लंबा आपने सजदा फरमाया है। आज हमें सजदों का वो शौक मुयस्सर नहीं, वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं है कि सर झुक गया दिल झुका ही नहीं। हजरत याहया बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर कोई 70 साल इबादत करे शौक के बग़ैर, मोहब्बत के बग़ैर, और दूसरी तरफ एक शौक वाला सजदा हो, ये शौक वाला एक सजदा 70 साल की इबादत से ज्यादा अजर व सवाब का हकदार। शौक का एक सजदा बगैर शौक के 70 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। मेरे आका करीम का शौक इबादत कि जितनी देर में 3 सूरतें पढ़ी जाती हैं, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरतुन निसा, इतनी देर में आपने एक सजदा फरमाया है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन चूँकि हजूर को देखते थे तो बराह रास्त हजूर की बारगाह से सहाबा को इबादत का ये शौक मिला है। मेरे आका करीम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज से मुझे राहत मिलती है। अजान का वक्त होता तो हजूर हजरत बिलाल से फरमाते अरहना या बिलाल, बिलाल हमें राहत पहुंचाओ। बिलाल अजान कह रहे हैं, हजूर के दिल को ठंडक मिल रही है। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन चूँकि बराह रास्त हजूर के इन मामूलात का मुशाहदा फरमाते थे, सहाबा के दिलों को हजूर के सीना अलम नशरा से इबादत का शौक मिला। सहाबा को किस कदर शौक इबादत है। हजरत अनस बिन मालिक, उनसे भी ये रवायत है, हजरत ज़ैद बिन साबित, उनसे भी ये रवायत है। इब्तदा में जब हिजरत करके मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं तो कुछ अरसा ऐसी इबादत भी नमाजें अदा की हैं कि मस्जिद का छत कोई नहीं था। हजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर क़याम फरमाया है। उसके बाद मस्जिद नबवी के लिए जगह ख़रीदी गई है, फिर वहाँ दीवारें बनी हैं, फिर छत डाला गया है। तो एक दिन में तो ये सारा काम नहीं हुआ। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं जब तक मस्जिद नबवी का छत नहीं डाला गया था हमारे लिए सबसे मुश्किल नमाज ज़ोहर की नमाज होती थी। जिन लोगों ने उम्रा किया है या हज किया है, ज़रा मक्का शरीफ, मदीना मुनव्वरा, अरब की गर्मी का तसव्वुर तो करें। ज़ोहर की नमाज अदा करनी है। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं सबसे मुश्किल नमाज हमारे लिए ज़ोहर की नमाज होती थी, लेकिन उसमें भी कोई सहाबी गैर हाजिर नहीं होता था। पत्थर गर्म है जिस पे सजदा करना है, गर्म पत्थर पे सजदा कर रहे हैं। और हजरत अनस की रवायत में है कि जमीन पे सर रखना, पेशानी रखना मुश्किल था, तवे की तरह जमीन तप रही। वो कैसी नमाजें थी जो सहाबा ने मस्जिद नबवी में अदा की हैं, बगैर छत के तपते हुए पत्थरों पे पेशानी रखी। हम कालीनों में और एयर कंडीशन के माहौल में भी यकसुई से नमाज ना अदा कर सके, और सहाबा के वो सजदे के तपते हुए पत्थरों पे पेशानियां रख रहे हैं। ये शौक इबादत था। एक सहाबी का घर मस्जिद नबवी से दूर है,
پیدل آتے ہیں اور کافی چلنا پڑتا ہے. انہیں ایک دوسرے صحابی نے مشورہ دیا کہ آپ کا گھر دور ہے، جماعت کے لیے آتے ہیں تو کافی چلنا پڑتا ہے، آپ ایک سواری کا اہتمام کر لیں، آپ سواری خرید لیں، سواری پہ آیا کریں. انہوں نے فرمایا جو مزہ مجھے پیدل چلنے میں آتا ہے وہ سواری پہ نہیں آئے گا. جو مزہ مجھے مسجد نبوی کی طرف پیدل چلتے ہوئے آنے میں میسر آتا ہے، نصیب ہوتا ہے، کیا آپ مجھ سے وہ مزہ چھین لینا چاہتے ہیں کہ میں اب سواری پہ آؤں؟ نہ جانے ان کے دل کو کیا کیف میسر آتا تھا جب حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف کشاں کشاں آ رہے ہیں. صحابہ کرام کے دلوں میں جو شوق عبادت تھا اس میں وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ عبادت ہو رہی ہے یا محض حاضری ہی ہو رہی ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور باغ گھنا باغ ہے، شاخیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. تو دوران نماز ان کی نظر اپنے باغ کی خوبصورتی کی طرف چلی گئی. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک پرندہ اڑا، اس کو راستہ نہیں ملا باہر نکلنے کا، اس قدر گھنا باغ تھا. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میرا باغ کتنا گھنا ہے، پرندہ اڑتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا باہر نکلنے کے لیے. دھیان درختوں کی طرف چلا گیا، درختوں کے حسن کو دیکھ رہے ہیں. نماز کے بعد خیال آیا یہ باغ میرے لیے فتنہ ہے، اس نے مجھ سے عبادت کا جو خضوع و خشوع والا معاملہ ہے اس سے مجھے محروم کر دیا ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ باغ صدقہ کرتا ہوں، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرے. شوق عبادت میں باغ صدقہ کر دیا، کس نے میری توجہ کو تقسیم کر دیا. ان لوگوں کی نمازیں کس معیار کی نمازیں تھیں. اور یہ واقعہ متعدد صحابہ کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور وہاں بھی صحابی نے اپنا باغ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پیش کر دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اس قدر عبادت سے محبت کرتے تھے کہ جو چیز انہیں کسی دوسری طرف متوجہ کرتی ہے وہ اس رکاوٹ کو ہی راستے سے ہٹا دیتے. ان کے شوق عبادت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. کیا شان ہے ان لوگوں کی جن کی شہادت اللہ دے رہا ہے، جن کی گواہی اللہ دے رہا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مرد تو وہ ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. دوسرے مقام پر قرآن پاک میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دلوں میں جو رضائے الہی کی حصول کی خواہش ہے اسے بیان کرتے ہوئے رکوع و سجود کا ذکر کیا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا محبوب آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں. اور وہ رکوع و سجود کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سجدے کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکوع کر رہے ہیں. کبھی قوما کبھی جلسہ، کبھی قعدہ کبھی سجدہ، نظارہ دید کے قابل ہے تیرے بے قراروں کا. کبھی جلسہ کبھی قعدہ، کبھی قوما کبھی سجدہ، نظارہ دید کے قابل ہے تیرے بے قراروں کا. نماز میں وہ کبھی اٹھتے ہیں کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں سر ہے، کبھی سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں رکھتے ہیں.
یہ جو بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں یہ تیری رضا کی تلاش میں ہی کر رہے ہیں، رکوع بھی تیری رضا کی تلاش میں، سجدہ بھی تیری رضا کی تلاش میں، نظارہ دید کے قابل ہے تیرے بے قراروں کا۔ اور اللہ نے گواہی دی صحابہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ میری رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی ایک دو نہیں، سینکڑوں آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کے شوق عبادت کو بیان کیا گیا، عبادت کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا اس کو بیان کیا گیا۔ اور احادیث مبارکہ میں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ایک سفر سے واپسی پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت قافلے کو آرام کرنے کی اجازت دی، تو ان دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ پہرا دیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے کہا کہ باری تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ دیر میں جاگتا ہوں تم آرام کر لو، پھر بقیہ رات تم جاگنا ڈیوٹی دینا میں آرام کر لوں گا۔ اب بشر بن عباد لیٹ گئے، عمار بن یاسر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا جاگنا تو ہے، وضو بھی ہے، تو کیوں نہ نفل ہی پڑھ لو۔ نوافل کی نیت کر لی، کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تلاوت کر رہے ہیں۔ دشمن طاق میں تھا، کیا دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، انہوں نے دشمن نے تیر مارا، پنڈلی پہ آ کے لگا، انہوں نے نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر پنڈلی پہ آ کے لگا، پھر نماز جاری رکھی۔ تیسرا تیر پنڈلی پہ لگا، نماز جاری رکھی۔ پھر خیال آیا اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے، پہرا دینا ہے، میں شوق نماز میں کھڑا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو اپنے دوسرے ساتھی کو اٹھایا، حضرت بشر کو اٹھایا، نفل نماز تھی، نماز توڑ دی، اٹھایا حضرت بشر کو۔ دونوں نے جوابی تیر اندازی کی، دشمن کے ایک دو آدمی تھے وہ بھاگ گئے۔ حضرت بشر نے دیکھا عمار بن یاسر کی پنڈلی پہ تیر لگے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ جب پہلا تیر لگا تھا اسی وقت مجھے جگا لیتے۔ اب دل تھام کے سنے حضرت عمار بن یاسر نے جواب کیا دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر اللہ کے رسول کے حکم کا خیال نہ ہوتا کہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے پہرے داری پر، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو آج میں تیروں پہ تیر کھاتے ہوئے جان دے دیتا۔ تلاوت کرتے ہوئے جو مزہ آ رہا تھا میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اس کیف سے نہیں نکلنا چاہتا تھا، اس قدر لطف مجھے آ رہا تھا۔ وہ جو عبادت کی کیفیت انہیں حاصل تھی، آج ہمیں وہ شوق عبادت کیوں حاصل نہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے اپنے دوست سے ملنے گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے دوست وہ بھی بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اندر حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر ان کے درویش ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندر مرشدوں کو خبر دو میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ غلاموں نے کہا ہمارے مرشد نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا یہ ان کے دوست ہیں۔ کہا ہمارے مرشد نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا تمہارے مرشد کو نماز پڑھنے کی جانچ ہے؟ اچھا تمہارے مرشد نماز پڑھ لیتے ہیں؟ مریدوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے ڈانٹا، جھگڑا ہوا۔ وہ مرشد جو تھے نا، جو بزرگ آئے تھے، وہ واپس چلے گئے۔ کہا جب تمہارے مرشد نماز سے فارغ ہو جائیں میرا نام بتانا، کہنا فلاں شخص ملنے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جھگڑے کی آواز سن کے جب مرشد باہر نکلے، انہوں نے کہا کس سے جھگڑے تھے؟
درویشوں نے کہا جی ایک شخص آیا تھا یہ نام ہے، اور ہم نے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کیا تمہارے مرشد نماز پڑھ لیتے ہیں، انہیں جانچ ہے نماز کی؟ تو مرشدوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا اگر مجھ سے پوچھتے نا تو میں نے یہی کہنا تھا کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی آپ کی طرح نماز پڑھ سکوں. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مرنے. خالی نماز نہیں بلکہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مرنے. تو یہ اعتراف کر لینا کہ مجھے محنت کی ضرورت ہے، مجھے اور بہتری کی ضرورت ہے، مجھے اپنے نماز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یہ اعتراف کرنے والا ہی نماز پہ محنت کرے گا. جتنی محنت ہم دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں، اگر اس سے نصف محنت بھی ہم دین پر کریں تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. میں اپنی گفتگو کو آج اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل میں عبادت کا شوق ختم کر دیتی ہیں. ان میں سب سے پہلے تو رزق ہے. رزق کا شوق عبادت پر بڑا گہرا اثر ہے. اور دوسری چیز صحبت ہے. اگر آپ عبادت کا شوق رکھنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا. اگر آپ ایسے ماحول میں رہیں گے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شہزادے تھے، بیٹے تھے، تو ان کا نام ہی مشہور ہو گیا صفی. صفی، انہیں صفی کیوں کہتے تھے؟ 50 سال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا فرمائی. 2-4 مہینے نہیں یا 2-4 سال نہیں، 50 سال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا فرمائی، تو مشہور ہو گئے صفی. اور اس طرح کتنے اولیاء کرام ہیں. ماحول جب ملتا ہے تو وہ ماحول انسان کی ذہن سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اگر آخرت کی فکر رکھنے والوں کا ماحول ہوگا تو دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی. غافلوں سے دوستی ہوگی تو دل میں غفلت پیدا ہو جائے گی. 2 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو رزق دل کی کیفیات پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور دوسری چیز صحبت و ماحول. تیسری چیز انسان کی زبان. جو آدمی فضول گفتگو کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو دل سے لذت عبادت نکل جاتی ہے، وہ حلاوت جو ہے عبادت کی وہ نکل جاتی. حضرت مجدد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے کسی عالم نے یہ کہا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو وہ رونے لگ پڑے. ان کا جو لذت یہاں نماز میں ملتی ہے یہ لذت جنت میں نہیں ہوگی. تو ان عالم صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا جنت میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنی خوشی سے پڑھیں گے، فرض نہیں ہوگی. یہ مطلب تھا میرے کہنے کا کہ نماز جنت میں فرض نہیں ہے. تو پھر اللہ والوں نے فرمایا کہ شوق والے تو وہاں بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، جنہیں دنیا میں نماز کی لذت مل چکی. کیا ہمیں وہ نماز کی لذت حاصل ہوئی ہے؟ اگر ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نماز کی حلاوت آ جائے، نماز کی لذت مل جائے؟ تو زبان کی جو گفتگو ہے یہ دل کے حالات پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے. اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے یا فضول گفتگو کرتا ہے تو دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ لذت عبادت نکل جاتی. تو اگر کم از کم ان 3 چیزوں کا ہی ہم خیال رکھیں تو امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ ہمارے دل میں عبادت کا شوق عطا فرما دے گا. رزق کا خیال،
اپنی دوستیوں کا خیال اور اپنی زبان کی حفاظت. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسان کے دل میں شوق عبادت کو پیدا کر دیں گی. اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی، فتنوں کے اس دور میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.